کہانی کا آغاز ایک سرد صبح سے ہوتا ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی زمین پر پوری طرح نہیں آتر تھیں کہ شہر کی سب سے سخت مزاج سمجھی جانے والی خاتون پولیس افسر زنیرہ عباس کو ایک سنگین اطلاع موصول ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک نوجوان نے اپنی ہی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ زنیرہ نے جیسے ہی وائرلیس پر یہ سنا، فوراً اپنی جیپ میں بیٹھ کر موقع واردات کی جانب روانہ ہو گئی۔ یہ زنیرہ کی پولیس سروس کا پہلا ہی سال تھا، لیکن اس نے اپنی بہادری اور فیصلوں سے پورے تھانے میں عزت کمائی تھی۔ نڈر، انصاف پسند اور اصولوں کی پابند یہی اس کی پہچان تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت زمین پر مردہ حالت میں پڑی تھی، جسم پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ قریب ہی ایک تقریباً 22 سالہ نوجوان کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں اب بھی ایک بھاری لکڑی کی لاٹھی تھی۔ زنیرہ نے سخت لہجے میں کہا، لاٹھی نیچے رکھ دو اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو۔ نوجوان نے کوئی مزاحمت کیے بغیر لاٹھی زمین پر پھینک دی اور سر جھکا کر کھڑا رہا۔ زنیرہ نے اسے ہتھکڑی پہنائی اور تھانے لے آئی۔ اس نوجوان کا نام تھا ارمغان علی۔ ارمغان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ پچھتاوا، جیسے سب کچھ اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ زنیرہ نے اسے حوالات میں رکھا جب تک کہ فرانزک رپورٹ اور مقامی تفتیش مکمل نہ ہو جائے۔ چند ہی گھنٹوں میں عدالت کے حکم پر ارمغان کو پیش کیا گیا۔ ابتدائی شواہد کی بنا پر عدالت نے اسے قصوروار قرار دے کر سزائے موت سنائی۔ تاہم قانون کے مطابق اسے اپیل آخری خواہش کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارمغان کو دوبارہ اسی تھانے میں لایا گیا جہاں زنیرہ تعینات تھی۔ اسے ایک الگ سیل میں رکھا گیا جہاں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور CCTV نہیں تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک عورت تھانے میں روتی ہوئی آئی اور شکایت کی کہ اس کے گھر سے تمام جمع پونجی چوری ہو گئی ہے۔ زنیرہ نے فوراً ٹیم روانہ کی، لیکن خود تھانے میں رکی کیونکہ ارمغان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ چوری کی شکایت جھوٹی تھی۔ زنیرہ جب دوبارہ ارمغان کے پاس گئی تو وہ کھڑکی کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں فیصلے سے کوئی دکھ نہیں ہوا؟ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ارمغان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نہ نفرت، نہ مذاق، بس ایک عجیب سی خاموشی۔ زنیرہ نے خود کو قابو میں رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی اور بولی، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ قانون کہتا ہے کہ سزائے موت سے پہلے قیدی کی خواہش پوری کی جائے۔ ارمغان نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں ہر رات کسی کنواری لڑکی کے ساتھ رہوں۔ زنیرہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا۔ وہ چاہتی تو اسے ڈانٹ دیتی، لیکن خود پر قابو پائے۔ ارمغان نے پھر کہا، تو آپ ہی کیوں نہیں؟ آپ بھی تو غیر شادی شدہ ہے۔ زنیرہ اندر سے تلملا گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولی، میں سوچوں گی۔ اس رات زنیرہ سو نہیں پائی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے۔ کیا انسان کی آخری خواہش اخلاقی حدوں سے بالاتر ہو سکتی ہے؟ کیا فرض اور انسانیت میں توازن ممکن ہے؟ اگلے کئی دنوں تک زنیرہ نے ارمغان سے بات کی۔ وہ ہر بار نئی بات کرتا، کبھی ماں کا ذکر، کبھی گاؤں کے لوگ، کبھی کہتا کہ سزا منظور ہے، کبھی کہتا ماں اب بھی خواب میں آتی ہے۔ ایک دن زنیرہ نے اس سے پوچھا، کیا تم نے واقعی قتل کیا تھا؟ ارمغان نے کہا، نہیں، لیکن بتانے سے کیا ہوتا؟ کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ زنیرہ نے خود سے سوال کیا، کیا میں نے یہ کیس صرف فائل کی طرح دیکھا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معاملے کی تہہ تک جائے گی۔ تمام ریکارڈ، رپورٹس، کال لاگت سب دوبارہ کھنگالے۔ ایک مشکوک کال گاؤں کے بااثر شخص ظفر لودھی کو کی گئی تھی، جو پہلے بھی زمین ہتھیانے کے معاملات میں پکڑا جا چکا تھا۔ زنیرہ نے اس پر خفیہ تحقیقات شروع کر دی۔
جب اس نے دوبارہ ارمغان سے آخری خواہش کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے مگر میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ تم جیسی سچی اور بہادر عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ زنیرہ کے دل میں پہلی بار ہمدردی سے ہٹ کر ایک تعلق پیدا ہوا۔ ایک رات سب پولیس اہلکار چھاپے پر گئے ہوئے تھے۔ بارش ہو رہی تھی۔ زنیرہ ارمغان کے پاس پہنچی، سادہ لباس میں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہوس نہ تھی، صرف احساس۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ صبح ارمغان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ اگر تم میری بات پر یقین کر رہی ہو تو مجھے بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دو۔ زنیرہ نے کہا، اب یہ میری لڑائی بھی ہے۔ زنیرہ نے گاؤں جا کر کئی لوگوں سے بات کی۔ آخرکار ایک بوڑھی عورت نے سچ بولا، ظفر لودھی کے آدمیوں نے ہی حملہ کیا تھا۔ ارمغان تو صرف ماں کو بچانے آیا تھا۔ یہ بیان، موبائل لوکیشن، میڈیکل رپورٹس سب زنیرہ نے جمع کیے اور عدالت میں دوبارہ اپیل کی۔ آخرکار سچائی سامنے آ گئی۔ ارمغان کو رہا کر دیا گیا اور ظفر کو گرفتار۔ رہائی کے بعد ارمغان نے زنیرہ سے کہا، تم نے مجھے زندگی واپس دی۔ زنیرہ نے مسکرا کر کہا، انصاف صرف عدالت میں نہیں، دل اور ضمیر میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ مہینے بعد دونوں اکثر ساتھ نظر آنے لگے۔ کوئی اعلان نہیں ہوا، نہ شادی کی خبر، لیکن جو بھی دیکھتا ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور سکون دیکھتا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ بس اس معاشرے کو آئینہ دکھاتی ہے کہ ہر مجرم نہیں ہوتا، اور انصاف کے راستے بعض اوقات جذبے سے ہو کر گزرتے ہیں۔